بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے واقعہ کا عنوان ہے 7 خوش نصیب آدمی۔ قیامت کے دن تمام اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں اس سے بار بار منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کے سامنے ننگا ہونے سے کیسے شرم آئے گی؟ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی۔ سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوں گی۔ ہر شخص کو اپنے اعمال بد کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں تک چڑھا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، تو کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا: عمر کس کام میں ختم کی، اور اللہ کے عطا کی جسم کو کس کام میں لگایا، دین کا جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یعنی جائز طریقہ سے کمایا یا حرام طریقہ سے، اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑا دیا۔ پھر وہ دن ایسا پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اور بھی بکثرت آیات میں انسان کو اس دن کے مصائب کی طرف توجہ دلائی گئی تاکہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاری کرے اور دنیا میں ایسے اعمال اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی خفا و قصور کو معاف فرمائے۔ جو لوگ تقوی و طہارت والی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت کی سختی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص اکرام و اعزاز کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ وہ جوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ کی عبادت میں گزار دی، یعنی جوانی کا زمانہ جس میں شہوت و نفسیات کا خوب غلبہ ہوتا ہے، انسانی جسمانی صحت و قوت سے پر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں نفس و شیطان کی اتباع کی بجائے اپنی اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نمازوں کو وقت مسنون میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں مخل نہ ہو۔ وہ 2 شخص جو اللہ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں اس دھن میں ہوتے ہیں، ملاقات بھی اس لیے ہوتی ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدائی ہوتی ہے تب بھی اس خیال میں ہوتے ہیں کہ دین کے کام انجام دیتے جائیں۔ وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے کہ میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتے ہوئے برائی سے بچتا ہے۔ وہ شخص جس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کر کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہونے دے، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور ریا و نمود کا اس میں شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بھر جائیں، تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی و عظمت اور ان کے انعامات و احسانات کو یاد کرتا ہے، اور جنت و جہنم کو یاد کر کے روتا ہے۔
یا ذکر تلاوت کے موقع پر روتا ہے یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ ان اعمال کے علاوہ کچھ اعمال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش الہی کے نیچے جگہ ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ اعمال خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہمیں رسوائی سے بچنا اور جنت کا مستحق بنائے۔ آمین۔